احمد صدیق رضوی۔ مزید اچھی سے اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل احمد صدیق رضوی کو سبسکرائب کریں اور دیے ہوئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، خاک پائے در مرشد حضور تاج الشریعہ محمد احمد صدیق رضوی چشتی حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ عوام الناس کو اس بات کا علم ہے کہ اہل سنت کو بلکہ عالم اسلام کو ایک ایسی شخصیت سے محروم ہونا پڑا جو عالم اسلام میں ایک عظیم شخصیت کا درجہ رکھتی تھی، بلکہ میں یہ بھی کہوں تو بجا ہوگا کہ حضور صلوات والسلام کی امت میں خاص درجہ رکھنے والی شخصیت میری مراد امیر المجاہدین، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء، محافظ ناموس رسالت، شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے حوالے سے ہی الحمدللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعارف عوام الناس بڑی اچھی طرح جانتی ہے، جن کا تعارف میں یہ جملہ کہوں کہ ہوا بہار کی ہے تو بالکل بجا ہوگا، جن سے حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور بے پناہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تقریباً 2011 میں ان کی پہلی ملاقات جور آباد ایک جلسے میں آپ سے ہوئی، اور جب آپ کی ایک بار گفتگو سنی الحمدللہ تو جگہ جگہ پھر حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہم نے ان کو دیکھا، اور ہمارے شہر سانگلہ ہل میں بھی حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کو کم و بیش 9 مرتبہ جن کی دعوت پر وہ تشریف لائے، اور جن کو حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ شریف بھی تحفے میں عطا فرمایا۔ اپنے ناظرین کی ہم ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں، میری مراد صاحبزادہ پیر محمد عاصم ندیم چشتی صاحب، خطیب مرکزی رضوی جامعہ مسجد سانگلہ ہل، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ اجمیر شریف۔ ہم اپنے ناظرین کی ان سے ملاقات کروائیں گے اور حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ سوالات پوچھیں گے، اور حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے ساتھ جو بے پناہ محبت تھی اس کے حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے تو بہت سارے سوالات ہیں، ہم آپ سے ایک دو سوالات آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی ملاقات اور کس طرح یہ محبت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنے چینل پر گفتگو کے لیے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کافی علماء کرام، ذوی الاحتشام اور دیگر حضرات کے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، اور تذکرہ حضرت قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کر رہے ہیں۔ یقیناً عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت نزول رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا ہے حضرت تحفظ ناموس رسالت، سفیر عشق رسول، مخدوم اہل سنت، حضرت کشتہ عشق رسالت مآب قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ، آپ سے بندہ نچیز کی پہلی ملاقات سن 2011 میں جوہر آباد ایک جلسے پر ہوئی جہاں آپ کا خطاب تھا۔ جی، پہلی ملاقات تھی، وہ آپ نے بڑی شاندار پرمغز گفتگو، وہ جو منگولوں کے کتے والا واقعہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور عشق کے حوالے سے، آپ کا انداز بھی منفرد تھا، اور چونکہ دل سے بولتے تھے، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آہ جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو بات بات من میں اترتی ہوئی، لفظ لفظ بولتا ہوا، تو یقیناً میں تو نا وہ گفتگو کے دوران وہ آنکھیں اشک بار رہی ہیں آپ کا، وہ عشق و محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے لبریز گفتگو سن کے بڑی محبت پیدا ہوئی۔ جب محفل ختم ہوئی
تو ملاقات ہوئی، آپ گاڑی میں تشریف فرما تھے تو پھر میں نے آپ سے کارڈ لیا، بلکہ آپ نے خود ہی عطا فرمایا رابطہ نمبر. میں نے کہا سرکار رابطہ نمبر عطا فرما دیں، آپ نے کارڈ عطا فرمایا. تقریباً 2 ہفتے بعد پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا کہ حضور سانگلہ کے لیے کوئی وقت عطا فرما دیں جلسے کے لیے، محفل پاک کے لیے. آپ نے بڑی شفقت فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، وقت دیا. اچھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب سانگلہ آپ تشریف لائے تو میں نے 10,000 روپے آپ کی خدمت کی جب وہ پہلی محفل پہ جب تشریف لائے. اچھا، جب آپ تشریف لائے بڑا شاندار ماشاءاللہ پروگرام ہوا، گفتگو بڑی اچھی فرمائی. میں نے 10,000 روپے آپ کی خدمت کی. راستے میں 1-2 مرتبہ میں نے فون کیا کہ حضور کہاں پہنچے واپسی. تو جب آپ گھر پہنچ گئے نا تو آپ نے مجھے فون فرماتے ہیں کہ مولانا آپ نے ہمیں 10,000 روپے دے دی. میں نے کہا حضور میرے پاس تو وسعت اتنی تھی، آپ کو تو 1,00,000 روپے بھی خدمت کم تھی، آپ کی خدمت کا حق تو ہم ادا کر سکتے ہی نہیں. تو فرماتے ہیں مولانا 4,000 کا ہمارا پیٹرول لگا، اس وقت پیٹرول کافی مہنگا تھا. 4,000 کا پیٹرول لگا اور 6,000 آپ کے ہمارے پاس ضمانت ہے. وہ جب آپ کبھی لاہور میں آئیں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے. سب علماء کرام کی منکسر مزاجی کو اور خدمت دین کو سلام ہے. ہم کمپیریزن نہیں کرتے، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی مطلب دین کے ساتھ مخلص ماننا آپ کا، کہ فرمایا کہ اچھا. پھر میں نے کہا عرض کہ حضور نہیں، یہ آپ کی خدمت ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں. شفقت، بندہ نوازی. آپ کے ساتھ ملنے والا ہر بندہ، آپ کے کارکنان، ہر بندہ یہی سمجھتا تھا کہ حضرت قبلہ امیر المجاہدین سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں شاید، یعنی آپ کی شفقت کا انداز یہ تھا، ایسا تھا. پھر 9 مرتبہ بندہ نچیز کے عرض کرنے پر آپ سانگلہ مختلف اوقات میں تشریف لاتے رہے، جلسوں کے لیے، پروگراموں کے لیے. اور بندہ نچیز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ 27 اکتوبر 2018 میں جب آپ تشریف لائے، ہمارے سانگلہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. یقیناً آپ بھی ہماری تاریخ کا حصہ رہے ہیں اور فرنٹ لسٹ پہ رہے ہیں الحمدللہ. تو اس وقت میں نے تاج بنوایا چاندی کا نا. ہمارے ایک دوست ہیں شیخ اعظم صاحب، ان کے ساتھ جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا جناب ضرور ہم انشاءاللہ تاج بنواتے ہیں بابا جی کے لیے، اور اوریجنل چاندی کا تاج. یہ اصل میں انہوں نے بنوایا تھا اور میرے مشورے کے ساتھ. میں نے کہا جی محبت یہ چاہتی ہے کہ آپ کی تاج پوشی کی جائے. انہوں نے کہا جی منگوا لیتے ہیں. جب منگوا لیا تو مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں پہلے اظہار کروں گا تو آپ منع فرما دیں. جب تشریف فرما ہو گئے تو آپ کے خطاب سے چند منٹ پہلے میں نے عرض کیا حضور وہ ایک تاج بنوایا چاندی کا، وہ آپ کو پیش کرنا ہے تو آپ قبول فرمائیں. فرماتے لاؤ مولانا، کیوں نہیں آپ لائیں. وہ میں نے پاس ہی رکھا تھا، کاؤنٹر کے اندر پڑا تھا، وہ جو سامنے ٹیبل پڑا. میں نے جب پیش کیا تو فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر مولانا میں تو مطلب پنجاب ویلا بندہ ہوں، کام تو آپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ نہیں آپ کی مطلب عاجزین کے ساری. ہاں جی. فرماتے کام تو آپ کر رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے. یعنی مجھے موقع ہی نہیں ملنے دیا، اور جو اپنے گلے میں جو مالا تھی نا ہم نے پھولوں والی، وہ بھی اتار کے میرے گلے میں پہنا دی، اور تاج جو ہے نا پکڑا میرے ہاتھ سے اور خود ہی باندھ دیا. اور الحمدللہ اس موقع پر حضرت جرنیل علیہ سنت پیر سی ظہیر الحسن شاہ صاحب، قبلہ فیضی صاحب، مفتی محمد جمیل رضوی صاحب میرے استاذ گرامی، اور بہت ساری ایسی شخصیات، پیر عبدالخالق سرداری صاحب قبلہ، اور مولانا غلام رسول صاحب، یہ سارے اس وقت علماء ہمارے قائدین موجود تھے، جن کی موجودگی میں بابا جی قبلہ نے مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی. تو پھر ایک مرتبہ حاضر ہوئے، آپ بھی اس وقت ساتھ تھے. جی بالکل. ہم حاضر ہوئے قبلہ خواجہ محمد امین طاہر صاحب فیصل آباد والے، ان کے ساتھ. تو میں نے خاص ظاہر کی، آپ نے ٹوپی عطا فرمائی، چند ساتھی تھے ان کو دے رہے تھے ٹوپی اکثر آپ عطا فرماتے. تو میں نے عرض کیا حضور مجھے بھی عطا فرمائے. تو مسکرائے، ٹوپی عطا فرمائی. میں نے کہا سرکار مجھے دستار بھی دیں تحفے میں. فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے. سعد صاحب کو فرمایا کہ بھائی وہ لائیں دستار جو نئی ہے. میں نے کہا سرکار نئی نہیں مجھے چاہیے، نئی تو بازار سے بڑی مل جاتی ہیں، میں نے آپ کی استعمال شدہ متبرک وہ دستار لینی. تو وہ پھر آپ نے وہ عطا فرمائی، وہ جو میرے پاس ہے. میں اپنے ناظرین کو اور احباب کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ دیکھا. پھر میں نے اس کو نا جی تبرک کے طور پر 2 مرتبہ باندھا ہے. اس کے بعد میں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ آپ کا یہ مطلب تبرک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات ظاہر فرمائے. یہ تھی آپ کی محبتیں، شفقتیں، بندہ نوازیاں. اور ایک جب وہ 27 اکتوبر والے جلسے پہ آئے، اور خاص بات دیکھیں تو میں نے 5,000 روپے خدمت کی. 15,000 پیش کرنے تھے، وہ مطلب جیب سے 10,000 نکل گئے. میں نے کان میں عرض کیا، میں نے کہا حضور میرے پاس یہ 5,000 بچے ہیں. تو آپ نے خاموشی سے وہ پکڑ لیے. جب موٹر وے پر الوداع کرنے لگے تو وہ
وہ ایلیٹ فورس والے تھے 4 ساتھی، 1000 ان کو دیا۔ جی جی بالکل اسی طرح۔ مجھے فرمان لگے آپ کا بیٹا کدھر ہے، 1000 اس کو دیا۔ جی جی اچھا دوسرے بیٹے کو 1000 دیا، علامہ شفیق صاحب قبلہ تھے، ان کے بچوں کو بھی دیے۔ جی جی اچھا خواجہ صاحب کو 4000 دیا، ان کے 2 خادم میں 2000 ان کو دیا۔ اللہ۔ اچھا آپ جب تشریف لے گئے تو تھوڑی دور جا کے مجھے فون کیا، فرماتے ہیں کہ مولانا میں نے آپ سے 5000 بھی نہیں لینے تھے، وہ صرف آپ کی دل جوئی کے لیے، اللہ ورنہ اتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے۔ بے شک، تو میں میں جی بالکل بہت بڑا جلسہ الحمدللہ اس وقت سانگلہ کی تاریخ کے حوالے سے اس چوک میں مطلب عمران خان اور نواز شریف وغیرہ بھی آتے رہے، جی جی لیکن اتنی گیدرنگ نہیں تھی۔ اور مجھے سیاسی جو ہمارے عریف ہیں انہوں نے فون کیا تھا اگلے دن، مجھے کہنے لگے جی سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ اب الحمدللہ اتنا بڑا جلسہ سانگلہ کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ بولے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 5000 بھی آپ کی دل جوئی کے لیے لیا، ورنہ میں نے نہیں لینا تھا۔ بے شک۔ اور پھر ناموس رسالت علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے درد کے حوالے سے بابا جی کا کیا انداز تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ جب ایک جلسے میں تشریف لائے تو آپ کے گھر میں کھانا تھا، جی جی تو کھانے کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا حضور آپ اتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں تو درد وغیرہ نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ مولانا میں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، جی جی 5 منٹ جب بیٹھتا ہوں تو درد سے کمر بھر جاتی ہے۔ تو میں نے کہا حضور پھر اتنی دیر آپ بیٹھے ہیں؟ فرماتے مولانا، میں نے کہا حضور آپ نے کسی جلسے میں اس کا اظہار تو نہیں کیا؟ ہم مولوی ذرا تھوڑے سے بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں جناب میری طبیعت بہت خراب تھی ورنہ میں نہیں کھانا۔ جی جی تو آپ فرماتے ہیں مولانا اس سے بڑا درد ہے جو تحفظ ناموس رسالت کا، اللہ یہ درد مجھ سے برداشت ہو جاتا ہے کمر کا، اللہ اکبر۔ اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں ہر جگہ مطلب پنجابی ہر جگہ میں روڑا پا رہے ہیں مولانا، میں شور پا رہے ہیں، وہ درد میرے کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، مالک کائنات تا قیامت آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جو آپ مشن ہمیں دے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔